اللہ نے بڑی سعادت اور بڑی ذہانت دی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. نبی کی زندگی کا 70% حصہ امت کو بتانے والی گھریلو زندگی کا وہ حضرت عائشہ ہیں. 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. امت کو نبی کی گھریلو زندگی کا درس دینے والی اور صحابہ کی بھی استانی. جب انہیں بھی کوئی مسئلے میں مشکل پیش آتی تھی تو پوچھتے تھے امی سے جا کے پوچھ لیتے ہیں. جن کے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا، جن کے گھر کو نبی کا مسکن بنا دیا، اور جہاں آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مع شیخین آرام فرما رہے ہیں. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور یہ جنت ہے. عائشہ کا گھر ہے اور یہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے. یہ گھر ہے اور گھر عائشہ کا گھر یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اب ذرا توجہ کرنا، ذوق اگر تازہ ہو تو میں یہ جملہ بھی کہا کرتا ہوں اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نبی کا جو روضہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے یہ گھر کس کا تھا؟ یہ گھر امی عائشہ کا ہے. تو پتہ چلتا ہے یہ گھر بھی جنت کا ٹکڑا ہے جو حضرت عائشہ کا گھر ہے. اب ذرا دیکھو، آپ نے علماء سے حدیث سنی ہوگی، وہ درس دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اپنے والدہ کا احترام کرو، ماں کی عزت کرو. مولوی صاحب کیوں؟ کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آپ جب گھر پہ گئے جمعہ پڑھ کے، آپ اماں کے پاؤں کے نیچے دیکھ رہے ہیں، آپ کو چپل نظر آ رہی ہے، آپ کو قالین نظر آ رہی ہے، آپ کو اپنے گھر کا فرش. آپ واپس مولوی صاحب کے پاس آ گئے. مولوی صاحب آپ نے تو فرمایا تھا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں گیا، مجھے تو کوئی جنت نظر ہی نہیں آئی. وہاں اماں کے پاؤں کے نیچے تو چپل تھی، اماں کے پاؤں کے نیچے تو جناب قالین تھی، یا اماں کے پاؤں کے نیچے تو دری تھی. مولوی صاحب کہیں گے عقل کے اندھے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت سے مراد یہ ہے ماں کی خدمت کر اللہ تجھے جنت دے گا، ماں کی عزت کر اللہ تجھے جنت دے گا، ماں کا احترام کر اللہ تجھے جنت دے گا، ماں کی دعائیں لے اللہ تجھے جنت لے گا. تو کہے گا اچھا یہ مطلب تھا، میں سمجھا تھے حقیقی طور پر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نظر آ رہی ہے. یہ اٹھ کے جانے لگا تو میں نے اس کو بلا لیا. میں نے کہا ادھر آ، کیا اشکال ہے؟ کہتا ہے یار مولوی صاحب نے کہا تھا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، میں کچھ اور سمجھا، مسئلہ کچھ اور تھا. میں نے کہا حقیقی جنت بھی دیکھنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ تو میں نے کہا ذرا تصور میں جا کے دیکھ، میری ماں عائشہ اپنے گھر پہ کھڑی ہوئی ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے نظر آ رہی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تڑپے نہیں ہو، یہ جنت اس کے قدموں کے نیچے نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ تو اپنے گھر پہ ہے. عائشہ کا گھر تو جنت کا ٹکڑا ہے، وہ تو نبی کا روضہ ہے اور روضہ ہی تو جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ جنت کا ٹکڑا ہی تو عائشہ کا گھر ہے. میں نے تصورات میں جا کے یوں تصور کیا کہ شاید عائشہ اپنے گھر پہ کھڑی ہوں اور نبی علی سے کہہ رہے ہوں علی جنت ماں کے قدموں کے نیچے.